اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا انما یامرو کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کی صفائی کی جائے، مسجد کے اندر کی گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے، مسجد کے اندر اگر اندھیرا ہے تو روشنی کی جائے، مسجد کے اندر اگر روشنی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا انتظام کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تعمیر کے اندر داخل ہے۔ اب اس بات کو پھر سے سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ ابھی تعمیر کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ تعمیر کا کیا کیا مطلب ہے، مفسرین نے کیا کیا مطلب بیان کیا ہے؟ اچھا تو تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مساجد کون؟ نمبر 1 من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اللہ پر ایمان رکھنا یہ پہلی شرط ہے۔ کیوں یہ پہلی شرط ہے؟ اگر اللہ پر ایمان ہوگا ہی نہیں تو مسجد کیوں بنوائے گا، اور مسجد کے اندر آ کر عبادت کس کی کرے گا؟ اس لیے یہ پہلی شرط ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لینا کہ اگر کوئی شخص مسجد بنوا رہا ہے، مسجد کے اندر اس کی تعمیر میں کسی بھی طریقے کا حصہ لے رہا ہے، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہے اس کا، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ ہوگا، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اس لیے وہ مسجد کو تعمیر کروا رہا ہوگا اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہوگا۔ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، وقت کی کمی ہے اور لگ بھگ میرا ٹائم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی صحیح سے نہ کر پاؤں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی سنا ہو، مجھ سے پہلے جو خطیب تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے، غور سے سنیے، مجھ سے پہلے جو خطیب تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد بنوائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی بنوائی۔ یہ ابھی آپ نے سنا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر، آپ نے غور نہیں کیا، نبی نے مسجد بنوائی قباء کے اندر، نبی نے مسجد بنوائی، مسجد نبوی بنوائی مدینہ کے اندر، لیکن یہ دونوں حدیثیں اور جہاں پر یہ واقعہ اور یہ حدیثیں جہاں پر ہمیں ملتی ہیں وہاں پر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے میں حصہ لیا، ایک مزدور کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کام کیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک مزدور کی طرح اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، کام کیا، ایک مزدور کی طرح۔ ہمیں کیا پتا چلا اس سے؟ ہمیں اس سے پتا ہی چلا، غور سے سن لینا میرے بھائیوں، ہمیں اس سے پتا یہ چلا کہ ہم سے جب یہ کہا جائے کہ مسجد کے لیے چندہ دو، مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کرو، مسجد میں فلانا کام ہونا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، ہم اس کام کے لیے، لیکن نبی کام بھی کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت یہ بھی ہے، مسجد کا تعمیر کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نے پیسہ دیا تو دیا، لیکن کسی دن اپنے کام سے چھٹی کر کے کہیں کہ ایک دن میں اللہ کے گھر کے لیے دیتا ہوں، آج میں بھی مزدوری کروں گا کیونکہ میرے نبی نے بھی مسجد بنائی تھی تو مزدور کی طرح کام کیا تھا۔ یہ بھی محبت ہے۔ ہم کرتے ہیں یہ، ہم کرتے ہیں، ہم نے مزدور لگا دیے، ٹھیکیدار لگا دیے، کام چل رہا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا کام ہے، لیکن اتنی محبت بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ آج 2 گھنٹے ہم بھی اپنے کندھے پر اینٹ اور گارا لے کر ڈھوئیں گے، ہم بھی اس مسجد کو بنوائیں گے، ہم بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ آج ہم نے اسکول کی چھٹی کر دی ہے، آج ہم مسجد کا کام کریں گے، آج ہم نے دکان کی چھٹی کر دی ہے، آج ہم مسجد کا کام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی نے جب قباء کے اندر مسجد بنوائی تو وہاں بھی مزدور کی طرح کام کیا، اور مسجد نبوی بنوائی تو وہاں بھی مزدور کی طرح کام کیا۔ ہم پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن خود سے مزدوری نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے نکال کر اس میں باقاعدہ کام کرے ایک مزدور کی طرح۔ یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی محبت ہوگی تو آپ مسجد، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز پیارے نبی نے بیان فرمائی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہوگا تو مسجد بنوائیں گے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے وہ لوگ مسجد بنوائیں گے۔
آخرت کے دن پر ایمان کا ذکر اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان کو اگر آخرت کے اوپر اس کا یقین ہی نہیں ہوگا تو ثواب کیسے حاصل کرے گا، کہاں اس کو ثواب ملے گا؟ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جب مر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہی دنیا کے اندر ہم نے جو نیکیاں کی ہوں گی، یہی دنیا کے اندر جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہوگا، یہی دنیا کے اندر جو ہم نے مسجد اور مدرسوں کو دیا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت میں میرے کام آ جائیں گی، یہ نیکیاں میرے کام آ جائیں گی، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. اس لیے آخرت کے دن پر ایمان ہوگا تو انسان نیک کام زیادہ سے زیادہ کرے گا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسجد بنانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2 آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 3 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور سے سنیے اس بات کو، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اللہ کی مسجدوں کو بنانے والے ان کی تیسری خوبی، تیسری نشانی، تیسری صفت ان کی یہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ دے دیا یا آپ نے مزدوری بھی اس میں کی اور مسجد بنانے میں حصہ لیا، بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے بعد آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی نہیں رہے ہیں. تو اتنی بڑی مسجد بنائی ہے آپ نے کس کے لیے ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی پڑھتے ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ ایک کام ہمارا تو یہ ہے کہ ہم مسجد بنوائیں اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں. تو یہ تیسری خوبی ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور چوتھی نشانی اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بنائیں گے جو زکات ادا کرتے ہوں گے. یہ چوتھی نشانی ہے. اور پانچویں نشانی بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہوں گے. یہ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں.